بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی قدرتی طور پر تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی باطنی آنکھ پہلے سے انیبل ہوتی ہے، اس کا باطن روشن ہوتا ہے۔ پھر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ تیسری آنکھ یا باطنی آنکھ جو ہے مان پڑھتے پڑھتے ختم ہو جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بہت سے مفہوم ہیں۔ ایک ظاہری مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر بچہ فطری طور پر قدرت کے تمام قوانین کو جانتا ہے، ظاہری اور باطنی علوم اور صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، اور وہ حق تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ نیوٹرل ہو کر ریسرچ کرے، جستجو کرے، تو وہ حق تک یعنی الہی تک، معرفت الہی تک خود بخود پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس کے اندر قدرت نے صلاحیت رکھی ہے۔ اب اسی بات کو آگے لے کر چلیں تو فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ ایک بچے کے اندر فطرت کے تمام قوانین موجود ہیں، اس کے اندر تمام ظاہری باطنی صلاحیتیں موجود ہیں، اس کا باطن روشن ہے، وہ تمام کائنات کی حکمت جان سکتا ہے، سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ جب ہم گرو کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری پرورش ہوتی ہے، جس انوائرمنٹ میں ہم جیتے ہیں وہاں میں ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے ہم صرف وہی سیکھتے ہیں، اور جو سیکھنے کو نہیں ملتا وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ اگر ایک پرندے کے بچے کو، کہ شاہین کو، باز کو، عقاب کے ایک بچے کو جب پیدا ہو تو اسی وقت اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یا انڈر گراؤنڈ اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ، چوزوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ بالکل ویسے ہی گرو کرے گا جیسے چوزے گرو کرتے ہیں، ویسے ہی چلے گا، ویسے ہی کھائے گا۔ وہ یہ بھول جائے گا کہ اس کے پاس پر ہیں جن میں اڑنے کی صلاحیت ہے، وہ اڑنا بھول جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اس کو انوائرمنٹل لرننگ ہی صرف یہی مل رہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے اندر سب صلاحیتیں موجود ہیں، اس کا باطن روشن ہے، تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتی، کوئی اس کو ٹرین کرنے والا نہیں ہوتا، سکھانے والا نہیں ہوتا، ان چیزوں سے روشناس کرانے والا نہیں ہوتا، تو وہ چیز استعمال نہ ہونے کی وجہ سے مان پڑتی جاتی ہے وہ صلاحیت، اور پھر بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی سسٹم ہو، چاہے وہ کوئی آئی ٹی کا نیٹ ورک ہے، چاہے وہ کوئی الیکٹریکل سرکٹ ہے، چاہے وہ کوئی واٹر پائپس کا نیٹ ورک ہے، ایک خاص مدت تک جب وہ چیز استعمال نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی۔ یہی حال انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک تصوف کا یا صوفیزم کے بارے میں ایک قول ہے، مشہور ہے، کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء صوفیاء ہوتے ہیں، ان کا فیض جو ہے، روحانی فیض یا ان کے اندر روحانی صلاحیت جو ہے، وہ 7 نسلوں تک یا 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے آٹومیٹیکلی، بغیر محنت کے آگے والوں کو وہ چیز ان میں کچھ نہ کچھ حد تک ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے، ایگزیکٹلی 7 نسل یا 7 اولادیں یا 7 پشتیں کہنا ضروری نہیں، لیکن یہ بات ویلڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بزرگ حضرات جن کے گھر میں علمی اور روحانی ڈسکشن ہوتی ہے، روحانی مشاہدات ہوتے ہیں، مراقبات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، روحانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پیدا ہونے والے بچے جن کی قدرتی طور پر تمام صلاحیتیں بیدار ہیں، وہ ان تمام چیزوں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے وہ روٹین بنتی چلی جاتی ہے، اور ان کی وہ صلاحیتیں پالش ہوتی رہتی ہیں یا گرو کرتی رہتی ہیں۔ تو وہ اس لیے 6-7 نسلوں تک بغیر محنت کے بھی وہ چیز چلتی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ سائنس ہے، ادروائز اس کی کوئی اور علمی فلسفی نہیں ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو پروان چڑھنے کا موقع ملے گا، انوائرمنٹل لرننگ ملے گی، وہ چیز پروان چڑھتی چلی جائے گی، اور جس کو موقع نہیں ملے گا وہ اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ صوفیزم کورس کر رہے ہیں، میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو پہلے سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں، ڈفرینٹ، ہم اسی طرح کے مائنڈ سائنسز کے کورسز کرتے رہے ہیں، میڈیٹیشن کے کورس پہلے بھی کیے ہیں، اسپرچویلٹی کے کورس بھی کیے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ اگر آپ پراپرلی بہت زیادہ عرصے تک یا بہت پراپرلی ریگولرلی بھی ایکسرسائزز، مراقبات نہ کریں تو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ملتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے اندر
روحانیت، قناعت، رضا، سب چیزیں، اسپیشلی صوفیزم کی بات کریں تو وہ چیز آٹومیٹکلی آپ کے اندر آتی جاتی ہے، بغیر محنت کے بھی، انٹینشن نہ ہونے کے باوجود بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹل لرننگ ہے یہ۔ ایک اور معقولہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ خوشبو بیچنے والے جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے پاس بیٹھنے والوں سے بھی خوشبو آتی ہے، چاہے وہ ان سے خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، وہ کام ایسا ہے۔ وہ یہی حال صوفیزم کا ہے، تصوف کا ہے، یہ محبت ہے، یہ خوشبو ہے، پاس بیٹھنے والوں کو، لرننگ کرنے والوں کو، ساتھ رہنے والوں کو، اٹیچ رہنے والوں میں بھی یہ چیزیں آتی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ایک خاص چیز، وہ لوگ جو صوفیزم سیکھنا چاہتے ہیں، تیسری آنکھ اپنی کھولنا چاہتے ہیں، اپنا باطن روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی کوشن جس کی ویٹیج بہت بڑی ہے، بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت 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 اہم ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہم جب سونے لگتے ہیں رات کو، اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے نیند کیسے آئے گی، مجھے نیند کب آئے گی، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، میں کیسے نیند کی فیزز میں سے گزرتا ہوا بیٹا اسٹیٹ سے الفا اسٹیٹ اور پھر آہستہ آہستہ شعور، لاشعور، نیند کی کیفیت میں جاؤں گا، اور کب میرا کانشیس سے سب کانشیس میں جاؤں گا اور میرا ظاہر جو ہے وہ سو جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں تو یہ سوچنے کی وجہ سے ہم نیند آ ہی نہیں پاتی، ہم سو ہی نہیں پاتے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے ہی بے فکر ہو جائیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، فوراً نیند آ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ بالکل یہی سچویشن اسپرچول پاورز کے ساتھ ہے، مائنڈ سائنسز کی کیپیبلٹیز کے ساتھ ہے، اور تیسری آنکھ اور باطن روشن ہونے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تیسری آنکھ روشن کرنی ہے، باطن روشن کرنا ہے، تو آپ نے ہر وقت یہ نہیں سوچتے رہنا اس پورے کورس میں کہ میرا باطن کب روشن ہوگا، میرا باطن کتنا روشن ہوا ہے، میری تیسری آنکھ کھلی ہے کہ نہیں کھلی، اس کی کیا نشانی ہے، میں اپنے آپ کو انالائز کروں۔ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ اسی میں کانشیسلی انوالو رہیں گے، اور جب تک آپ اس میں کانشیسلی انوالو رہیں گے تو آپ کبھی بھی یہ سیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سب کانشیس مائنڈ کی کیپیبلٹیز ہیں، اور سب کانشیس مائنڈ لرننگ ہے یہ ساری کی ساری۔ تو آپ نے اس چیز کو اپنا گول نہیں بنانا کہ میں نے تیسری آنکھ اپنی کھولنی ہے، آپ اس سے بڑا گول بنائیں۔ آپ اپنا گول یہ بنائیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا سفر طے کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی دنیا اور اس کائنات کے احکامات کی مصلحتیں سمجھنی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہائر کانشیس لیول سے جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ اپنی گول بنائیں گے نا، اپنا اللہ کی معرفت کی طرف قدم بڑھانا اور اللہ کی دی ہوئی علم سے، صلاحیتوں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، تو ایک تو آپ کا وہ دھیان اس طرف نہیں رہے گا، آپ کا گول بڑا ہو گیا، آپ کو یہ چیزیں جلدی ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ وہ اس طرف کانشیسلی نہیں جائیں گے اور یہ چیزیں آپ کے اندر آسانی سے آ جائیں گی۔ دوسرا، جب آپ نے یہ مقصد اپنا بنا لیا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس منزل کو آپ کے لیے اور بھی آسان بنا دے گا، اور آپ کو بہت جلد اور بہت زیادہ صلاحیتیں عطا کرے گا۔ تیسری آنکھ، باطنی آنکھ، کشف، مشاہدہ، آپ کو سب کچھ عطا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔